معزز سامعین، میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے انڈیا کی دو محاذوں پر جنگ۔ اس ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے کہ انڈیا کی دو محاذوں پر جنگ، اس میں کتنی حقیقت ہے اور کہاں تک یہ ایک افسانہ ہے۔ ٹھیک ہے، کیا یہ صرف اپنی لوکل پبلک کو ایک دکھاوے کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے تاکہ پولیٹیکل گین حاصل کیا جا سکے؟ انڈیا کی جو دو محاذوں پر جنگ ہے، اس کو پچھلے 1-2 عشروں میں کافی زیادہ پھیلایا گیا ہے، اسپیشلی جنرل بپن راوت کے دور میں، جو کہ ایک عمومی سا جنرل ہے۔ اگر انڈیا کی ملٹری لیڈرشپ ہسٹری دیکھیں تو اس میں، اور اس کا رول دیکھیں تو اس کا کوئی رول اتنا خاص نہیں ہے جتنا اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی لیڈرشپ دیکھیں تو یہ زیادہ تر شارٹ ٹرم گول کے اوپر فوکس رہی ہے، جبکہ لانگ ٹرم کوئی بھی ایسی اسٹریٹجی یہ بنا کے نہیں دے سکا جو اس کے لانگ ٹرم گول اچیو ہو اور لانگ ٹرم رزلٹ دے۔ یہ اپنے آفس میں بیٹھا اس طرح لگتا ہے جس طرح جیسے یہ بی جے پی کے اور RSS کا جو ایجنڈا ہے جو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے۔ بیسیکلی یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک ونگ ہے بی جے پی کا جو اس کے ایجنڈے کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو یہ زیادہ تر چھوٹے چھوٹے ملکوں سے گھرا ہوا ہے، جس میں نیپال ہے، بھوٹان، سری لنکا ہے، میانمار ہے، مالدیو ہے، اور یہ تمام ملک جو ہیں جو کوئی پاور نہیں ہے ان میں، ملٹری پاور نہیں ہے ان کے پاس، اور انڈیا پچھلے کئی عشروں سے، کئی دہائیوں سے ان کے جو انٹرنل میٹر ہے اس میں انٹرفیئر کرتا رہا ہے، اور اس نے اپنا انفلوئنس بھی وہاں کریٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کسی حد تک سچ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اب موجودہ حالات میں دیکھیں تو ایک کولڈ وار تھی جو امریکہ اور رشیا کے درمیان تھی، اب ایک نئی کولڈ وار شروع ہونے والی ہے یا شروع ہو چکی ہے بٹوین چائنا اینڈ USA۔ ٹھیک ہے، تو ان حالات میں امریکہ کو یہاں پہ ایک ریجنل الائز چاہیے تاکہ وہ چائنا کو یہاں پہ کاؤنٹر کر سکے، اور انڈیا اس اپرچونٹی کو ایز سون ایز پاسبل اویل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے، جتنا بھی ملٹری ساز و سامان ہے، طیارے ہیں، ٹینکس ہیں، وہ رشیا پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اب وہ ایک دم چھلانگ لگا کے رشیا سے نکل کر امریکہ کے پاس بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک پوری کی پوری انوینٹری اور سٹاک ان کے پاس جو پڑا ہوا ہے اس کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو سٹاک کی مینٹیننس کے لیے اور اس کے اسپیئر پارٹس کے لیے اس کو رشیا کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک دم چھلانگ لگا کے انڈیا کے لیے بڑا ناممکن ہے کہ وہ امریکن پول میں جا گرے، لیکن یہ ٹرانزیشن آہستہ آہستہ پاسبل ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اپنی ڈیپینڈنس جو ہے وہ رشیا پہ کم کرتا جائے اور اس کی جگہ پہ امریکن وارفیئر ایکوپمنٹ جو ہے اس سے ریپلیس کرتا جائے، تمام رشین ایکوپمنٹ کو۔ تو یہ پاسبل ہے۔ اب جو چھوٹی چھوٹی سٹیٹس ہیں جو انڈیا کے آس پاس ہیں، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، میانمار اور سری لنکا، یہ اسٹیٹ بہت زیادہ انفلسڈ ہیں انڈیا سے، لیکن اگر آج کے تناظر میں دیکھیں تو یہ اسٹیٹس بھی انڈیا کو بڑا ہارڈ ہینڈ دکھا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ اسٹیٹس جو ہے نا وہ ٹلٹ کر رہی ہیں چائنا کی طرف۔ ٹھیک ہے، آپ نیپال کا دیکھیں، نیپال نے پچھلے دنوں اپنا پولیٹیکل میپ ایشو کیا ہے انڈیا، جس میں اس نے جس کو وہ کلیم کرتا ہے کہ یہ کچھ علاقے ہمارے ہیں اور اس پر انڈیا نے قبضہ کیا ہے، انہوں نے اپنے میپ میں ان کو دکھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ڈسپیوٹڈ لینڈ تھا بٹوین نیپال اینڈ انڈیا۔ اسی طرح اب بھوٹان کو دیکھیں تو ڈوکلم اسٹینڈ آف کے بعد جو ہے بھوٹان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل فیل کر رہا ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا۔ سملرلی جب سے یہ انڈین سٹیزن شپ ایکٹ کا قانون آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد سے بنگلہ دیش بھی اتنا کمفرٹیبل نہیں ہے انڈیا کے ساتھ۔ تو سری لنکا میں تو آلریڈی اس نے 2-3 عشروں تک جو ہے نا وہ وہاں پہ سول وار کریٹ کیے رکھی ہے، اور انہوں نے تامل ٹائیگر جو فورس تھی اس کو انڈیا سپورٹ کرتا رہا ہے۔ تو وہاں بھی کوئی حالات اتنے پازیٹیو اور فیوریبل نہیں ہیں انڈیا کے لیے۔ تو انڈیا کی جو دو محاذوں پر جنگ ہے، یہ بیسیکلی جنگ ہے نارتھ سائڈ پہ جہاں پہ چائنا ہے، اور دوسرا ہے ویسٹ سائڈ پہ جہاں پہ پاکستان ہے۔ جہاں تک چائنا کا تعلق ہے تو اس سائڈ پہ جو تھریٹ ہے
وہ بہت جینون اور ریئل ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم پاکستان کا دیکھیں تو زیادہ تر انڈین میڈیا میں جو ہے وہ پاکستان کے تھریٹ کو اوورلی اسٹیٹ کیا جاتا ہے. تھریٹ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو میں ایکسپلین کروں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دو محاذوں کی جنگ کی یہ جو ٹرم ہے یہ کہاں پہ ایکسپلین ہوئی ہے. یہ کہیں بھی ایکسپلین نہیں ہوئی. انڈین ملٹری اسٹریٹجسٹ نے جب یہ ٹرم استعمال کی ہے تو انہوں نے یہ ایزیوم کیا ہے کہ جو لوگ ہیں، جو ریڈر ہیں، وہ اس کو آلریڈی جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو اگر ہم انڈیا کے نقشے پر دیکھیں اور اس کی جیو پولیٹیکل لوکیشن کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹ پہ موسٹلی پاکستان نے کور کیا ہوا ہے، اور جو اس کا نارتھ ہے وہاں پہ چائنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اس کے ساؤتھ کی طرف جائیں تو وہاں بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. شاید وہ اتنا بڑا تھریٹ ہے جو اس کے نارتھ کا تھریٹ ہے، اور جو ویسٹ کا تھریٹ ہے، جو انڈیا کو پاکستان اور چائنا سے خطرہ ہے ویسٹ اور نارتھ کی سائڈ سے، اسے بڑا تھریٹ جو ہے اس کو ساؤتھ کی طرف سے ہے، جو انڈین اوشن ریجن ہے اس ریجن کی سائڈ سے ہے. اور یہ جو نارتھ اور ویسٹ والا تھریٹ ہے یہ جیو پولیٹیکل تھریٹ ہے. لیکن جو اس کا ساؤتھ سائڈ کا تھریٹ ہے، جو انڈین اوشن والی سائڈ کا تھریٹ ہے، اس میں صرف جیو پولیٹکس ہی انوالو نہیں ہے، اس میں اس کی اکانومی انوالو ہے، کیونکہ اس کی تمام اکنامک ایکٹیویٹیز وہیں سے آپریٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جتنی بھی ان کی ٹریڈ ہوتی ہے وہ اسی ایریا سے ہوتی ہے، انڈین اوشن ریجن سے. اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ جو نارتھ سائڈ کا تھریٹ ہے، یعنی کہ تھریٹ جو چائنا سے ہے، وہ کہاں تک جینون ہے، کہاں تک ریئل ہے، ٹھیک ہے. چائنا اور انڈیا کا تقریباً 4000 کلومیٹر کا بارڈر ہے، جس میں سے 2000 کلومیٹر کو چائنا ریکگنائز کرتا ہے، جبکہ جو باقی ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ انڈیمارکیٹڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا جو ہے، جو پاکستان کی سائڈ والا کشمیر ہے، وہ اس کو اس کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ اس کو ڈسپیوٹ کنسیڈر نہیں کرتا. وہ اس کو پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر کہتا ہے، وہ آکوپائڈ کشمیر نہیں کہتا، ٹھیک ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ لداخ کے اوپر اپنا کلیم کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی بھی جو لداخ کے اندر چینج آتی ہے، اس کو وہ تبت کا پارٹ سمجھتا ہے، اور کوئی بھی جو چینج آتی ہے لداخ کے اندر جو انڈیا اپنے طور پہ کرتا ہے، یونیلیٹرلی کرتا ہے، تو وہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو وہ آبجیکٹ کرتا ہے، اور اس کو وہ کنسیڈر کرتا ہے کہ یہ جو ایک ڈسپیوٹڈ ایریا اس میں جو چینج ہے یہ یونیلیٹرل ہے، اور اس کو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ابھی 3-4 دہائیوں کے بعد کسی بھی چائنیز پریزیڈنٹ نے جو نیپال کا وزٹ کیا ہے وہ پریزیڈنٹ شی نے کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی بھی بڑی سگنیفیکنس ہے، کیونکہ چائنا جو اپنا انفلوئنس ہے وہاں پہ آہستہ آہستہ اضافہ کر رہا ہے، اسپیشلی نیپال اور بھوٹان میں. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ چائنا جو ہے وہ انڈیا سے تقریباً 2-3 دہائیاں آگے ہے اکنامیکلی بھی، اور اگر اس کی ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تب بھی وہ بہت زیادہ آگے ہے. اور یہ جو گیپ ہے 2-3 دہائیوں کا، یہ چائنا رکے گا نہیں کہ وہ انڈیا ترقی کرے اور میرے تک پہنچ جائے تو تب میں آگے بڑھوں، بلکہ وہ بڑھتا جائے گا. اس لیے یہ گیپ اتنی جلدی کم نہیں ہو سکتا. چائنا میں ایک اور بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے جو پاکستان اور انڈیا میں نہیں ہوتی. چائنا کی جو سوچ ہے وہ بہت لانگ ٹرم کے لیے ہوتی ہے. ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو ان کی ملٹری لیڈرشپ ہے، ان کی جو اپروچ ہے وہ بہت لانگ ٹرم گول کے اوپر ہوتی ہے. اس میں ڈکیڈز، کئی دہائیاں شامل ہوتی ہیں، دوسری نسلوں تک کے لیے وہ سوچتے ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بڑا چھوٹا شارٹ ٹرم کے لیے سوچا جاتا ہے. اور ریسنٹلی جو چائنا ہے وہ کنونشنل ملٹری فورس سے نیکسٹ فیز میں داخل ہو چکا ہے. وار ود مشین ہے جس میں کوئی بھی ہیومن انوالو نہیں ہوتا، مین پاور انوالو نہیں ہوتی. پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال ہے، اور سائبر وار فیئر میں وہ کافی آگے جا چکا ہے. جبکہ انڈیا جو ہے وہ ابھی تک اپنی کنونشنل فورسز کو ماڈرنائز کرنے میں لگا ہوا ہے. کئی بار ایسا ہوا ہے، بلکہ آن ایوریج ان ایوری ایئر 500 to 600 ٹائم جو چائنیز آرمی ہے وہ انکرجن کرتی ہے انڈیا کے اندر. اور سم ٹائم جو چائنیز چاپرز ہیں، جو ہیلی کاپٹرز ہیں، وہ بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو عبور کر کے انڈین ٹیریٹری میں آ جاتے ہیں. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی سخت قسم کا رد عمل انڈیا کی طرف سے آیا ہو. ایک اپیزنگ قسم کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے انڈین ملٹری کی طرف سے بھی اور انڈین گورنمنٹ کی طرف سے بھی.
चाइना को एक और आज इंडिया के ऊपर हासिल है कि चाइना को एक चाइना और पाकिस्तान का रिलेशनशिप बहुत डीप है और एक ट्रस्ट वर्दी पार्टनर है चाइना के पास इन शेप ऑफ पाकिस्तान। और चाइना इस पार्टनर को इंडिया को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। और इंडिया के पास इस तरह की कोई भी लग्जरी अवेलेबल नहीं है। और जब भी कोई चाइना की तरफ से डिस्प्यूट होता है, छोटा मोटा बॉर्डर पे इशू होता है या कोई और पॉलिटिकल इशू होता है, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट ये ट्राई करती है कि इस इशू को दबा दिया जाए। कोई एग्रीमेंट होता है जिस चाइना के साथ कोई कन्फ्रंटेशन होती है जो इंडिया को फेवर नहीं कर रहा होता, और यूजुअली ऐसा ही होता है कि इंडिया को वो फेवर नहीं कर रहा होता, तो वो उसको इंडियन गवर्नमेंट दबाती है और कोशिश करती है कि उसका मीडिया के ऊपर इतना जिक्र ना हो। एक बड़ी आम टर्म है कि आपने जब किसी लड़ना तो नो योर एनिमी, कि आपको पता होना चाहिए आपका दुश्मन कौन है। लेकिन अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया का एक ही दुश्मन है, वो पाकिस्तान है, ठीक है। और अगर एक्चुअली देखें तो जो रियल थ्रेट है वो इंडिया को चाइना की तरफ से है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। इंडिया की नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो मैं समझता हूँ कि वो इसके लिए बजाय इसके कि वो इसकी नेवी को स्ट्रेंथन करें, वो इनके लिए वीक पॉइंट हैं। ठीक, वो वीक पॉइंट क्यों हैं कि किसी टाइम भी मिसाइल के थ्रू चाइना हैज़ द कैपेबिलिटी, वो इनको तबाह कर सकता है और ये एक लायबिलिटी बन जाएंगे इंडियन नेवी के लिए। तो इन सब फैक्टर्स की मौजूदगी में ये बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि इंडिया को चाइना की तरफ से बहुत बड़ा थ्रेट है, और ये थ्रेट जेन्युइन है, रियल है। और ये भी हो सकता है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है मुस्तकबिल में ये LOC से भी ज़्यादा वोलेटाइल हो जाए और इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब हम असेस करते हैं कि जो थ्रेट फ्रॉम वेस्ट है पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को क्या थ्रेट है। अगर हम इंडियन मीडिया देखें और उनके न्यूज़पेपर देखें और उनकी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट देखें, तो ये लगता है कि जो इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है। वो कोई भी ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देते जहाँ पे एक छोटा सा भी चांस हो कि वो किस तरह पाकिस्तान को ब्लेम कर सकें या मलाइन कर सकें। और ये हर वक्त उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखें इंटरनेशनली थ्रू डिफरेंट ब्लेम गेम एंड डिफरेंट एक्विजिशंस। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि उनके ब्लेम्स में उनकी जो मलाइनिंग कैंपेन होती है उसमें कोई ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं होती, वो बेसलेस होती हैं, झूठ पर मबनी होती हैं और प्रोपेगेंडा होती हैं। और इन तमाम जो कैंपेन्स होती हैं इसका एक ही मकसद होता है, स्पेशली ये जो करंट उनका रजीम है BJP के अंडर, जो मोदी के अंडर जो चल रही है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना नेशनलिज्म को बाहर के हॉस्टाइल एटीट्यूड लोगों में डेवलप करके तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो है ना उनको पूरा किया जा सके, पॉलिटिकल स्पेस को क्रिएट किया जा सके, ताकि जो अदर पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो दूसरी पार्टीज़ हैं, वो उनका जो स्पेस है वो कम से कम होती जाए और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हासिल करें ताकि लॉन्ग टर्म रूल कर सकें इंडिया पर। और अनफॉर्चुनेटली जो भी खबर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है वो इंडिया में हॉट केक की तरह बिकती है। और ये भी रियलिटी है कि इंडिया और पाकिस्तान ने 3-4 जंगें की हैं, लेकिन 3-4 जंगों के बावजूद ये जो वेस्ट साइड का इंडियन बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, इसकी बाउंड्री बिल्कुल कभी भी चेंज नहीं हुई, ठीक है। ये वैसी की वैसी है। ये हुआ है कि कभी कुछ एरिया में वो उन्होंने एडवांसमेंट की और कुछ एरिया में पाकिस्तानी आर्मी ने एडवांसमेंट की हो, लेकिन एट द एंड जो है ना वो सेटलमेंट जो पुराने बॉर्डर था वहीं पे आके सेटलमेंट हुई है। अब ये कोई कहे कि जी इंडिया को पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट नहीं है, तो ये एक गलत बात है। ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट है, और जब भी इंडिया वीक होगा, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर जो मेजर डिस्प्यूट है, इसके अलावा भी छोटे मोटे कुछ डिस्प्यूट है लाइक सियाचिन है और 1-2 और हैं, तो पाकिस्तान जब इंडिया वीक होगा पाकिस्तान उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश। किसी सूरत में इंडिया के लिए 2 मौज़ों पर लड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि इंडिया को जो पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट है उसका स्केल इतना हाई नहीं है। एक तो ये है कि दोनों मुल्कों ने 4 जंगें लड़ी हैं, LOC पे वार लाइक सिचुएशन हर वक्त रहती है,
ٹھیک ہے، لیکن اس کی باوجود کسی طرح کی کوئی بھی جو زمینی حقائق ہیں وہ چینج نہیں ہوئے، وہ ویسے کے ویسے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ نیوکلر پاور ہیں، دونوں ملکوں کی آرمیز ایک دوسرے کے اگینسٹ پوزیشنز ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ فل سکیل وار انیشیٹ کر سکیں۔ ہاں، چھوٹی موٹی مہم جی ہو سکتی ہے، کوئی ایڈونچرزم ہو سکتی ہے، ٹیکٹیکل آپریشن ہو سکتا ہے، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ اور تیسرا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم چائنا کو بھول بھی جائیں تو پھر بھی انڈین ملٹری اس قابل نہیں ہے کہ ایک فل سکیل وار جو پاکستان کے اگینسٹ شروع کر سکے، ٹھیک ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کے دوسری طرف بھی ایک فارمیڈیبل فورس ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں ملٹریز جو ہیں وہ جانتی ہیں کہ ان کا آپریشن لیول کیا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی کیپیبلٹیز اور کیپیسٹی کیا ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے بخوبی واقف ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کوئی بھی مس ایڈونچر نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ چھوٹا موٹا کوئی آپریشن ہو۔ تو یہ چیزیں انڈیا کو پہلے ایک ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج تھا پاکستان کے اوپر، لیکن جب سے یہ سو کالڈ انہوں نے سرجیکل سٹرائک کیا، اس کے بعد یہ بالا کوٹ میں جو ایئر سٹرائک کی، تو اس کے بعد سے ان کا وہ ایج بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اس کا بھی بڑا بفٹنگ رپلائی آلریڈی IF نے دیا تھا، تو اس وجہ سے اب انڈیا کے پاس آپشن جو ہے وہ کافی محدود ہیں۔ چائنا نے بہت زیادہ پاکستان میں انویسٹ کیا ہوا ہے سی پیک کے انڈر، ٹھیک ہے، تو جب کوئی بھی اٹیک پاکستان کے اوپر انڈیا کی طرف سے ہوگا تو ڈائریکٹلی وہ چائنیز انٹرسٹ کے اوپر اٹیک ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں بھی چائنا جو ہے وہ اس کنفلکٹ کو جوائن کرے گا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ادر ریزن ہے کہ انڈیا اٹیک کبھی نہیں کرے گا۔ اچھا، اب ہم کشمیر کو دیکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ ریزالو ہوتا ہے اور دونوں پارٹیز بیٹھ کے میوچلی ایگری کرتی ہیں اس کے ریزولوشن کے لیے، تو یہ پاکستان سے زیادہ انڈیا کے لیے فیوریبل ہے۔ بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ پچھلے 30-40 سال میں انڈین جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، انہوں نے کیوں اس مسئلے کو ریزالو نہیں کیا۔ اگر یہ مسئلہ ریزالو کیا ہوتا تو یہ انڈیا کا جو ایک خواب تھا، جو کہ وہ ایک ریجنل سافٹ پاور ہی بشک بن سکے، تو یہ خواب بڑی جلدی پورا ہو سکتا تھا اگر یہ مسئلہ ریزالو ہوتا اور پاکستان کے ساتھ ایک پیسفل انوائرمنٹ کریٹ ہوتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو انڈیا کو تھریٹ ہے ساؤتھ کی طرف سے، جو انڈین اوشن ریجن ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ جو چائنا ہے وہ میانمار میں بیٹھا ہوا ہے، سری لنکا میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد پاکستان گوادر میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ انڈیا کو اس نے انسرکل کیا ہوا ہے پورے انڈین اوشن ریجن میں۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم ہسٹوریکلی بھی دیکھیں تو انڈیا میں جتنے بھی انویڈر آئے ہیں وہ اسی سائڈ سے آئے ہیں، وہ عرب ہوں، پرتگیز ہوں، ڈچ ہوں یا برٹش ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو انڈیا کی ویسٹ سائڈ ہے یا نارتھ سائڈ ہے، وہاں سے کوئی اتنی اکنامک ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی۔ انڈیا کی ساری جو میجر اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسی انڈین اوشن ریجن سائڈ سے ہوتی ہیں، اور جتنی بھی ٹریڈ ہے وہ یہیں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جو چائنا نے اس کو کور کیا ہوا ہے، اگر کوئی بھی پرابلم کریٹ ہوتی ہے اور چائنا جو ہے انڈیا کی کمیونیکیشن لائن کو یہاں پہ ڈسٹرب کرتا ہے، تو یہ چائنا کے لیے بہت ہی بھیانک ہوگا، کیونکہ جو اس کی نارتھ سائڈ ہے یا پاکستان کی سائڈ ہے وہاں پہ اس کا کچھ اکنامک سٹیکس نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ صرف جیو پولیٹیکل سٹیکس ہیں، لیکن یہاں پہ اس کے جیو پولیٹکس کے علاوہ اس کے بہت بڑے اکنامک سٹیٹس ہیں، اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا انڈیا کے اوپر، اس کی اکانومی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور جب اس سائڈ پہ پریشر بڑھے گا تو آٹومیٹکلی جو اس کی ویسٹ سائڈ ہے یا پاکستان کی سائڈ ہے، تو وہاں پہ بھی جو پریشر ہے وہ مینی فولڈ ہو جائے گا، کئی گنا زیادہ ہو جائے گا، اور اس حالات میں یہ انڈیا کے لیے بہت ہی پریشان کن ہوگا یہ۔ اور ہم انڈین لیڈرشپ کے بیان سنتے رہتے ہیں کہ وہ تائیوان کے معاملے میں ساؤتھ چائنا سی کے اندر انٹرفیئر کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن ان کے پاس نہ کیپیسٹی ہے، نہ کیپیبلٹی ہے۔ خواب ضرور ہے لیکن ول بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکیں، کیونکہ میانمار سے لے کر گوادر تک چائنا نے انڈیا کو گھیرا ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں وے فارورڈ کیا ہے۔ یہ جو تینوں ملک ہیں اس طرح جو لاک ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹریشن میں، تو اس میں وے فارورڈ کیا ہے۔ جتنے بھی سیناریو اوپر ڈسکس ہوئے ہیں، اگر یہ انفارمیشن ہے جو ایکچوئل انفارمیشن ہے، اور یہ سیناریو سارے ایکچوئل انفارمیشن بیسڈ ہیں، اگر ان کی صورت میں دیکھیں
تو انڈیا کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ جتنے بھی اپنے ڈسپیوٹ ہیں ان کو ریزالو کرے، اور پاکستان کے ساتھ جو ڈسپیوٹ ہیں ان کو بھی ریزالو کرے، اور چائنا کے ساتھ جتنے بھی ڈسپیوٹ ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے انڈیا کو جو راستہ جاتا ہے وہ پاکستان کے تھرو جاتا ہے۔ انڈیا کو پاکستان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور یہ مسئلے حل کرنے ہوں گے، اور جب تک انڈیا کی پاکستان کے ساتھ کنفرنٹریشن اینڈ نہیں ہوتی، انڈیا کبھی بھی ریجنل پاور، سافٹ ریجنل پاور کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ انڈیا کو اس طرح سے دیکھتی ہے کہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر انڈیا پاکستان کو دیکھتی ہے کہ پاکستان از دیئر ٹو بیلنس انڈیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ مسئلے ریزالو ہوں، ادروائز جس طرح رشیا اور امریکہ کی کولڈ وار کے دوران امریکہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا تھا ٹو بیلنس ایز اے بیلنسنگ ایکٹ، اب چائنا وہی کام کرے گا اور انڈیا کو کبھی بھی آگے نہیں جانے دیں گے وہ۔ تو اگر انڈیا اور چائنا کا کمپیریزن دیکھیں تو نہ تو انڈیا میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ٹیکٹیکل آپریشن کر کے چائنا سے جیت سکے، اور نہ ہی وہ فل اسکیل وار میں چائنا سے جیت سکتا ہے، کیونکہ ان کی دونوں کی جو آرمی ہے ان کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹیز میں دیر از اے ہیل آف ڈفرینس۔ ایون ان پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹی چھوٹی ٹیکٹیکل گین ہو اگر ان کی آپس میں جنگ ہو جائے، ٹھیک ہے، اسمال اسکیل، لیکن فل فلیج وار میں یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ دونوں ملٹریز جو ہیں نا وہ ایک دوسرے کی کیپیبلٹی سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا ریجنل پاور بننا چاہتا ہے تو یہ صرف ممکن ہے کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کرے اور کوئی بھی میوچلی ایگریڈ جو ہے کشمیر ایشو ہے اس کا سلوشن نکالے، ٹھیک ہے۔ تو یہی انڈیا کے بہتر ہے، جتنی جلدی ہوگا اتنا ہی انڈیا کے لیے بہتر ہوگا، اور جتنا انڈیا اس کو ڈیلے کرے گا اتنا ہی کارنر ہوتا جائے گا، اور انڈیا کے پاس جو چوائسیز ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی۔ تھینک یو سو مچ، آل دا بیسٹ، تھینک یو۔